السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ مکالمہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ دو ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ رشوت ستانی کے بارے میں۔ حامد: السلام علیکم۔ محمود: وعلیکم السلام۔ آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں، کبھی ملتے ہی نہیں۔ حامد: یار کیا پوچھتے ہو، بس فرصت ہی نہیں ملتی، آج خصوصی طور پر وقت نکال کر ملنے آیا ہوں۔ محمود: کوئی خاص کام ہے کیا؟ حامد: ہاں، مجھے رشوت ستانی پر ایک مضمون لکھنا ہے، چاہتا ہوں آپ سے اس سلسلے میں گفتگو ہو جائے۔ محمود: بھائی یہ تو عام سا مضمون ہے، آج کل تو رشوت کا بازار خوب گرم ہے۔ حامد: یہ ایک ایسی بات ہے جو بڑے چھوٹے کی زبان پر ہے، لیکن کچھ سوچا بھی ہے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ محمود: بس وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دل و دماغ پر امیر بننے کی دھن سوار ہے۔ ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے زندگی کو بہت پرتکلف بنا لیا ہے۔ ہم نے مصنوعی معیار زندگی اختیار کر رکھا ہے اور ہم اسے برقرار رکھنے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ حامد: تم نے صحیح تجزیہ کیا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر شخص روپے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ روپیہ کس طرح آتا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں۔ محمود: ہاں، آج کے دور میں ہم نے سادہ طرز زندگی ترک کر دیا ہے، بس تکلفات کے چکر میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ حامد: یہ درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ رشوت دیتے کیوں ہیں؟ محمود: اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی دفتر یا محکمے میں چلے جائیں، لوگوں کے جائز کام بھی نہیں ہو پاتے، بلکہ اس میں طرح طرح کے روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ مجبوراً لوگوں کو اپنا کام نکالنے کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ محکموں کے چکر لگاتے رہیں۔ حامد: یہ ٹھیک ہے کہ اکثر لوگوں کے جائز کام بھی اٹکے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ رشوت کے ذریعے ناجائز کام بھی کرواتے ہیں، وہ ملازموں کو خود رشوت کی ترغیب دیتے ہیں۔ محمود: یہ بالکل بجا ہے، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ حامد: آخر لوگ خدا کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ ہے اور سبھی کو خوب معلوم ہے، لیکن کسی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ حامد: آخر رشوت کا قلعہ کما کس طرح ہو سکتا ہے؟ محمود: ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اس سلسلے میں سخت قوانین بنائے اور ان پر سختی سے عمل کرے، جو لوگ رشوت میں ملوث ہوں انہیں عبرت ناک سزا دی جائے۔ حامد: واقعی یہی اس کا حل ہے، میرا خیال ہے اس پر کافی بحث ہو چکی ہے، میں اب بآسانی مضمون لکھ سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔ محمود: وعلیکم السلام۔ دونوں دوست مصافحہ کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔